وہ موجود ہے. تو ویسے مجھے دلی لگاؤ ہے ادب والے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، خاص طور پر جو شاعر ہے، تو دلی لگاؤ ہے مجھے ان سے، اور ان کو میں خاص طور پر ویلکم کرتا ہوں. آگے پڑھنے سے پہلے میں یوتھ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. ایک حدیث میں ہے کہ جوانی کو غنیمت سے، وہ بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جب بڑھاپا آئے اور آپ کوئی کام نہ کر سکے، آپ لاغر ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی ہیلتھ جا چکی ہوتی ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کے مسلز ایکٹیو نہیں ہوتے. تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جوانی کو غنیمت جاننی ہے اور آپ نے اپنی جوانی کو یوٹیلائز کرنی ہے نیک اور اچھے کام. اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ جوانی کا جو نشہ ہوتا ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. تو جو لوگ جوانی میں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کی 64% جو ہماری آبادی ہے یہ یوتھ پہ مشتمل ہے، اور اس میں 30% ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ایج 30 سال تک کے لوگ پاکستان میں 30% موجود ہیں، اور 29% ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی ایج 29 ایئرز. اب اگر اندازہ لگائیں تو 59% جو لوگ ہیں پاکستان میں یہ جوان ہیں کہ جن کی ایج 30 سال ہے. اب ریمیننگ جو لوگ ہیں جو 40% ہے اس میں بچے آ جاتے ہیں اور بوڑھے. اور اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں جنگ آزادی سے لے کر حصول پاکستان تک، سر سید احمد خان سے لے کر قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال تک، مولوی عبدالحق اور مولانا محمد علی جوہر سے لے کر ان کے بھائی مولانا شوکت تک، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ینگ ایج میں آئے اور انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کی، انہوں نے کوشش کی، اور الحمدللہ آج ایک آزاد پاکستان کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں. یہ ان جوانوں کی قربانی ہے، یہ ان کی کاوش ہے کہ آج ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور یہ اپنی جوانی قربان نہ کرتے تو آج ہم خدا نخواستہ آزادی سے محروم ہیں. لیکن ان لوگوں نے کوشش کی. اب سٹارٹ میں کتنے لوگ تھے جب پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ بنی؟ 14-15 لوگ تھے، لیکن آگے جا کے ہزاروں میں کنورٹ ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کو جا کے حاصل کیا. تو اس چیز کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی اگر ہماری پاپولیشن جوانوں کی 60% ہے، 64% ہے بلکہ، تو بھئی ہمارا جوان آج کدھر غائب ہے؟ جوان کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر نظر نہیں آ رہا، وہ تو جا کے مزدوری کر رہا ہے. لیبر ورک، جوان لیبر ورک نہیں کرتا. جوان آج تعلیم سے محروم ہے، جوان آج جاب سے محروم ہے، جوان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو. سارا جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اوپر وہ کھا رہا ہے، نوچ رہا ہے اس ملک کو، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے. ایک میں گزارش کرتا چلوں کہ اس میں تمام پارٹیز کے لوگ موجود ہیں، تو وائس آف یوتھ کی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کے، پولیٹیکل بیسس سے بالا تر ہو کے، تمام تر سیاسی وابستگیاں یہ ہم نے پیچھے چھوڑنی ہے، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے صرف اور صرف اس ملک کی خاطر، نوجوانوں کی خاطر.
ہم نے یہ بھول جانا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں، ہم نون لیگ سے ہیں، ہم جماعت اسلامی سے ہیں، ہم پیپلز پارٹی سے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں محروم رکھا۔ 64% اگر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ انقلاب نہیں آئے گا؟ انقلاب آئے گا، کیونکہ 34% کے مقابلے پہ 64% جو لوگ ہیں یہ ڈبل ہے۔ ہمارا میسج یہ ہے، وائس آف یوتھ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک یہاں پہ باکس دیا ہوا ہے جس کو ہم وائس باکس کا نام دیتے ہیں۔ تو وائس آف یوتھ از دا وائس باکس آف پاکستان۔ یہ پاکستان کا وائس باکس ہے، یہ پاکستان کی آواز ہے، یہ پاکستان کی نوجوانوں کی آواز ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا مشن، ہمارا جو ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نوجوان کا جو کردار ہے وہ کردار قائم رہے، جو ہمارے رائٹس ہے، جو ہماری حقوق ہے وہ سلب نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کرنول کا اتنا بڑا سامنے میرا اسکول ہے، دیکھیں سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کتنا گن پڑا ہوا ہے، کوڑا اٹھانے والا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اس سے بہتر تو میرا فاٹا ہے کہ جہاں پہ اس طرح گندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر کے اندر بیٹھے ہوئے، ساتھ ہی 16 سیکٹر لگا ہوا ہے، کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی آتا ہے گن پھینک جاتا ہے۔ صبح بچے آتے ہیں، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بیڈ اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ بچے اگر بیمار نہیں بھی ہے تو انہوں نے بیمار ہونا ہے۔ تو ہماری آواز جو ہے، جو ہمارا وائس باکس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس ملک کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ان سے اگر ہم کوئی بھی امید لگائے رکھیں تو میرے خیال میں قیامت تک شاید پاسبل نہیں ہے۔ دو پارٹیوں کی مثال دوں گا، پاکستان تحریک انصاف آج اگر اقتدار میں ہے تو ان نوجوانوں کی وجہ سے ہے۔ 76% ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو پڑا نوجوانوں نے دیا۔ جماعت اسلامی سب سے پرانی پارٹی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، انٹرنیشنل بیسس پہ ہے، لیکن آج وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یوتھ کے اوپر کام نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کی جتنی ممبرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے 60 سال سے اوپر ہیں، تو ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اگر دیکھا جائے کرنول کی اس ایریا کے اندر کہ جو مین سٹریم ہے، اس مین سٹریم کے اندر قاسم بھائی اور یہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ دن رات مزدوری کرتا ہے، جب ایک دن اویلیبل ہوتا ہے یا شام کا تھوڑا سا جو ٹائم ہے، اب کہاں کھیلے؟ کھیلنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ بیسٹ پلیئر ہے، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، لیکن پوٹینشل سامنے نہیں آئے گا۔ تب تک نہیں آئے گا کہ بھئی جب تک اس کو کوئی اپرچونٹی ہوگی، اس کو اپنی جو صلاحیت ہے وہ منوانے کا موقع تو ملے، تب جا کے یہ پاکستان کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کر سکتا ہے۔ کرنول کے اندر کوئی پارک نہیں ہے، آپ دن رات کام کرتے ہیں، میں خود کام کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں۔ جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، مجھے یہ ہوتی ہے بھئی میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے کرنول کے اندر، بندہ کہاں بیٹھے؟ تو یہ وہ تمام جو باتیں ہیں کہ جس کے لیے ہم نے اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیاسی اختلافات ہو ایک دوسرے سے، لیکن وہ تمام اختلافات جو ہے وہ ہم نے بالائے طاق رکھ کے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ 14 اگست کو ہمارا چھوٹا سا بڑا پروگرام ہوا تھا ایک نیچے اسلام مارکیٹ میں، اور آپ بلیو کریں کہ لوگوں نے اتنا لائک کیا تھا اس پروگرام کو کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ لوگوں کی کالز آئی، مجھے لوگوں کی کالز آئی
کہ بھائی آپ لوگ بڑے پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ لوگ اللہ کا نام لے کر نکلیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 64% ہماری آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، لیکن ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے نوجوانوں کی۔ کے پی کے میں صرف ایک تنظیم ہے، کے پی یوتھ اسمبلی، اس کے علاوہ کوئی بڑی تنظیم نہیں ہے پاکستان۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو میرا جوان ہر جگہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے، کوئی آئس، کوئی چرس، کوئی افیون، کوئی ہیروئن، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ایسے جوان دیکھے ہیں جو ماسٹر پاس ہے، ایسے ایسے جوان دیکھے گریجویٹڈ ہے، لیکن وہ آئس اور چرس اور ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی ان نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ذمہ داری نہیں اٹھا رہا۔ بڑی ذمہ داری ہم نے خود اٹھانی ہے۔ ہم ایکٹیو ہوں گے تو میرا جوان محفوظ رہے گا، نہیں تو نہ گورنمنٹ سے امید رکھے اور نہ کوئی دوسری تنظیم سے۔ ہم نے اپنی یوتھ کو ہم نے خود امپاور کرنا ہے، اور وہ یوتھ کی امپاورمنٹ یہ ہے کہ اسی طرح کے پروگرامز ارینج کریں۔ آج الحمدللہ ہم 20 بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگلے پروگرام میں مجھے امید ہے کہ ہم 40 بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی ایک ٹائم تھا کہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا ہمارا سائز بڑھ جائے گا۔ الحمدللہ آج ہمارا سائز جو ہے وہ کافی انکریز ہوا ہے، اور اس پر بڑی خوشی ہے مجھے، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ جو 4 جوان بیٹھے ہوئے ہیں آگے، یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کی کاوش ہے، اسٹرگل ہے، ان کی اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے، کہ آپ نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، اور اگر ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑیں گے، مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم خاموش رہیں گے، تماشا دیکھتے رہیں گے، تو کبھی بھی ہم امپاور نہیں ہو سکتے۔ ہم نے یوتھ کو امپاور کرانا ہے، ہم نے اپنے آرگنائزیشن کو انٹرنیشنل لیول پہ رجسٹر کروانا ہے۔ یہ تو آج ایک یونین کونسل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایٹ دا اینڈ آف دس ایئر، اس سال کے آخر تک ہم پورے تنور کے تمام جتنے بھی یونین کونسلز ہیں اسلام آباد کے، ہمارا میسج جائے گا انشاءاللہ، ہمارا میسج کنوے ہوگا۔ میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا میسج کنوے کرنے کا جو سسٹم ہے، یہ آگے مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسلریٹ کریں گے۔ میڈیا ساتھ ہو، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا چھوٹا بڑا ستون ہے، پارلیمنٹ کے بعد، سینٹ کے بعد، سپریم کورٹ کے بعد، یہ 3 جو ریاستی ادارے ہیں، اس کے بعد یہ چھوٹا بڑا ستون ہے۔ تو اگر یہ ہمیں کوآپریٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا میسج نہ صرف اسلام آباد میں کنوے ہوگا، بلکہ یہ تھرو آؤٹ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ فاٹا آخری ایجنسی جو ہے باجوڑ، مومند اور خیبر تک انشاءاللہ میرا میسج کنوے ہوگا۔ یہی کچھ باتیں ہیں، یہ عزم کر لیں ہم کہ بھئی یہ کام جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بریک نہ آئے، اور بریک لگنی بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سارے انرجیٹک جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جوانوں کا جو جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے سے پاکستان آزاد ہوا۔ باقی جو تنظیم سازی ہے، اس کے حوالے سے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں، ان کو کارڈز بھی ایشو کریں گے۔ جو ہمارے صدر ہے اور جنرل سیکریٹری ہے، ان کی مشاورت سے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ
तमाम जितने भी हमारे वर्कर्स हैं इनको कार्ड इशू करेंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, पुलिस प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन सबसे पहला जो हमारा जो मेन जो काम है वो है तंजीम साजी। तंजीम साजी के लिए आप दोनों बैठे, तीनों बैठे, चारों। अलावा एक और मुझे आरिफ बता रहे थे काशिफ साहब जो है वो मौजूद है। तो वैसे मुझे दिली लगाव है अदब वाले जितने भी हमारे भाई है, ख़ास तौर पर जो शायर है, तो दिली लगाव है मुझे उनसे और उनको मैं ख़ास तौर पर वेलकम करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं यूथ के हवाले से कुछ बातें करूँगा। एक हदीस में है कि जवानी को गनीमत से, वो बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, कि जब बुढ़ापा आए और आप कोई काम ना कर सके, आप लागिर हो चुके होते हैं, आप कमज़ोर हो चुके होते हैं, आपकी हेल्थ जा चुकी होती है, आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, आपके मसल्स एक्टिव नहीं होते, तो इससे पहले आपने क्या करना है, आपने जवानी को गनीमत जाननी है और आपने अपनी जवानी को यूटिलाइज करनी है नेक और अच्छे काम। अगर देखा जाए तो इस्लाम में जो जवानी की इबादत होती है वो सबसे अफजल है, क्योंकि जवानी का जो नशा होता है वो इंसान को अल्लाह ताला से दूर करता है। तो जो लोग जवानी में इबादत करते हैं अल्लाह ताला को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की 64% जो हमारी आबादी है ये यूथ पे मुश्तमिल है, और इसमें 30% ऐसे लोग हैं कि जिनकी एज 30 साल तक के लोग पाकिस्तान में 30% मौजूद हैं, और 29% ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी एज 29 ईयर्स। अब अगर अंदाज़ा लगाएं तो 59% जो लोग हैं पाकिस्तान में ये जवान हैं कि जिनकी एज 30 साल है। अब रिमेनिंग जो लोग हैं जो 40% है उसमें बच्चे आ जाते हैं और बूढ़े। और अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे अकाबरीन हैं जंग आज़ादी से लेकर हसूल पाकिस्तान तक, सर सैयद अहमद खान से लेकर कायद आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल तक, मौलवी अब्दुल हक और मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लेकर उनके भाई मौलाना शौकत तक, जितने भी लोग थे वो सारे यंग एज में आए और उन्होंने आज़ादी के हसूल के लिए जद्दोजहद की, उन्होंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक आज़ाद पाकिस्तान के अंदर हम सांस ले रहे हैं। ये उन जवानों की कुर्बानी है, ये उनकी काबिश है कि आज हम बड़े फख्र से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ये लोग ना होते और ये अपनी जवानी कुर्बान ना करते तो आज हम खुदा न खास्ता आज़ादी से महरूम हैं। लेकिन इन लोगों ने कोशिश की। अब स्टार्ट में कितने लोग थे जब पाकिस्तान मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, 14-15 लोग थे, लेकिन आगे जाके हज़ारों में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को जाके हासिल किया। तो इस चीज़ को हमने पॉइंट आउट किया है कि भाई अगर हमारी पॉपुलेशन जवानों की 60% है, 64% है बल्कि, तो भाई हमारा जवान आज किधर गायब है? जवान किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नजर नहीं आ रहा, वो तो जाके मजदूरी कर रहा है। लेबर वर्क, जवान लेबर वर्क नहीं कर। जवान आज तालीम से महरूम है, जवान आज जॉब से महरूम है, जवान के पास कुछ है ही नहीं करने को। सारा जो माफिया बैठा हुआ है ऊपर, वो खा रहा है, नोच रहा है इस मुल्क, दोनों हाथों से लूट रहा है। एक मैं गुजारिश करता चलूं कि इसमें तमाम पार्टीज के लोग मौजूद हैं, तो वॉइस ऑफ यूथ
کہ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کے، پولیٹیکل بیسس سے بالا تر ہو کے تمام تر سیاسی وابستگیاں یہ ہم نے پیچھے چھوڑ لی ہے، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے صرف اور صرف اس ملک کی خاطر، نوجوانوں کی خاطر۔ ہم نے یہ بھول جانا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں، ہم نون لیگ سے ہیں، ہم جماعت اسلامی سے ہیں، ہم پیپلز پارٹی سے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیں محروم رکھا۔ 64% اگر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ انقلاب نہیں آئے گا؟ انقلاب آئے گا، کیونکہ 34% کے مقابلے میں 64% جو لوگ ہیں یہ ڈبل ہے۔ ہمارا میسج یہ ہے، وائس آف یوتھ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک یہاں پہ باکس دیا ہوا ہے جس کو ہم وائس باکس کا نام دیتے ہیں۔ تو وائس آف یوتھ از دا وائس باکس آف پاکستان۔ یہ پاکستان کا وائس باکس ہے، یہ پاکستان کی آواز ہے، یہ پاکستان کی نوجوانوں کی آواز ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا مشن، ہمارا جو ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نوجوان کا جو کردار ہے وہ کردار قائم رہے، جو ہمارے رائٹس ہے، جو ہماری حقوق ہے وہ سلب نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کرنول کا اتنا بڑا سامنے میرا اسکول ہے، دیکھیں سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کتنا گن پڑا ہوا ہے، کوڑا اٹھانے والا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اس سے بہتر تو میرا فاٹا ہے کہ جہاں بھی اس طرح گندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر کے اندر بیٹھے ہوئے، ساتھ ہی 16 سیکٹر لگا ہوا ہے، کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی آتا ہے گن پھینک جاتا ہے۔ صبح بچے آتے ہیں، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بیڈ اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ بچے اگر بیمار نہیں بھی ہے تو انہوں نے بیمار ہونا ہے۔ تو ہماری آواز جو ہے، جو ہمارا وائس باکس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس ملک کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ان سے اگر ہم کوئی بھی امید لگائے رکھیں تو میرے خیال میں قیامت تک شاید پاسبل نہیں ہے۔ دو پارٹیوں کی مثال دوں گا، پاکستان تحریک انصاف آج اگر اقتدار میں ہے تو ان نوجوانوں کی وجہ سے ہے۔ 76% ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو پڑا نوجوانوں نے دیا۔ جماعت اسلامی سب سے پرانی پارٹی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، انٹرنیشنل بیسس پہ ہے، لیکن آج وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یوتھ کے اوپر کام نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کی جتنی ممبرز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے 60 سال سے اوپر ہیں، تو ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اگر دیکھا جائے کرنول کی اس ایریا کے اندر کہ جو مین سٹریم ہے، اس مین سٹریم کے اندر قاسم بھائی اور یہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کو گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ دن رات مزدوری کرتا ہے، جب ایک دن اویلیبل ہوتا ہے یا شام کا تھوڑا سا جو ٹائم ہے، اب کہاں کھیلے؟ کھیلنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ بیسٹ پلیئر ہے، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، لیکن پوٹینشل سامنے نہیں آئے گا۔ تب تک نہیں آئے گا کہ بھئی جب تک اس کو کوئی اپرچونٹی ہوگی، اس کو اپنی جو صلاحیت ہے وہ منوانے کا موقع تو ملے، تب جا کے یہ پاکستان کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کر سکتا ہے۔ کرنول کے اندر کوئی پارک نہیں ہے، آپ دن رات کام کرتے ہیں، میں خود کام کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں۔ جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، مجھے یہ ہوتی ہے بھئی میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے کرنول کے اندر، بندہ کہاں بیٹھے؟ تو یہ وہ تمام جو باتیں ہیں کہ جس کے لیے ہم نے اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیاسی اختلافات ہو ایک دوسرے سے، لیکن وہ تمام اختلافات جو ہے
وہ ہم نے بالائے طاق رکھ کے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھانی ہے. 14 اگست کو ہمارا چھوٹا سا بڑا پروگرام ہوا تھا ایک نیچے اسلام مارکیٹ میں, اور آپ بلیو کریں کہ لوگوں نے اتنا لائک کیا تھا اس پروگرام کو کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. لوگوں کی کالز آئی مجھے, لوگوں کی کالز آئی کہ بھائی آپ لوگ بڑے پلیٹ فارم پہ آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ لوگ اللہ کا نام لے کر نکلیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 64% ہماری آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے, لیکن ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے نوجوانوں کی. کے پی کے میں صرف ایک تنظیم ہے, کے پی یوتھ اسمبلی. اس کے علاوہ کوئی بڑی تنظیم نہیں ہے پاکستان. آج کل اگر دیکھا جائے تو میرا جوان ہر جگہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے. کوئی آئس, کوئی چرس, کوئی افیون, کوئی ہیروئن. اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے ایسے جوان دیکھے ہیں جو ماسٹر پاس ہے, ایسے ایسے جوان دیکھے گریجویٹڈ ہے, لیکن وہ آئس اور چرس اور ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کوئی بھی ان نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ذمہ داری نہیں اٹھا رہا. بڑی ذمہ داری ہم نے خود اٹھانی ہے. ہم ایکٹیو ہوں گے تو میرا جوان محفوظ رہے گا, نہیں تو نہ گورنمنٹ سے امید رکھے اور نہ کوئی دوسری تنظیم سے. ہم نے اپنی یوتھ کو ہم نے خود امپاور کرنا ہے, اور وہ یوتھ کی امپاورمنٹ یہ ہے کہ اسی طرح کے پروگرامز ارینج کریں. آج الحمدللہ ہم 20 بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگلے پروگرام میں مجھے امید ہے کہ ہم 40 بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ایک ٹائم تھا کہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا ہمارا سائز بڑھ جائے گا. الحمدللہ آج ہمارا سائز جو ہے وہ کافی انکریز ہوا ہے, اور اس پر بڑی خوشی ہے مجھے. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ جو 4 جوان بیٹھے ہوئے ہیں آگے, یہ ان کی محنت ہے, یہ ان کی کاوش ہے, اسٹرگل ہے ان کی, اسٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے کہ آپ نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. اور اگر ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑیں گے, مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم خاموش رہیں گے, تماشا دیکھتے رہیں گے, تو کبھی بھی ہم امپاور نہیں ہو سکتے. ہم نے یوتھ کو امپاور کرانا ہے. ہم نے اپنے آرگنائزیشن کو انٹرنیشنل لیول پہ رجسٹر کروانا ہے. یہ تو آج ایک یونین کونسل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایٹ دا اینڈ آف دس ایئر, اس سال کے آخر تک ہم پورے تنور کے تمام جتنے بھی یونین کونسلز ہیں اسلام آباد کے, ہمارا میسج جائے گا انشاءاللہ. ہمارا میسج کنوے ہوگا. میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا میسج کنوے کرنے کا جو سسٹم ہے, یہ آگے مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسلریٹ کریں گے. میڈیا صاف ہو, کیونکہ یہ ہمارے ملک کا چھوٹا بڑا ستون ہے. پارلیمنٹ کے بعد, سینٹ کے بعد, سپریم کورٹ کے بعد, یہ 3 جو ریاستی ادارے ہیں, اس کے بعد یہ چھوٹا بڑا ستون ہے. تو اگر یہ ہمیں کوآپریٹ کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا میسج نہ صرف اسلام آباد میں کنوے ہوگا, بلکہ یہ تھرو آؤٹ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ فاٹا آخری ایجنسی جو ہے باجوڑ, مومند اور خیبر تک انشاءاللہ میرا میسج کنوے ہوگا. یہی کچھ باتیں ہیں. یہ عزم کر لیں ہم کہ بھئی یہ کام جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بریک نہ آئے, اور بریک لگنی بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ سارے انرجیٹک جوان بیٹھے ہوئے ہیں. اور جوانوں کا جو جذبہ ہے, یہ وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے سے پاکستان آزاد ہوا.
باقی جو تنظیم سازی ہے اس کے حوالے سے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو کارڈز بھی ایشو کریں گے. جو ہمارے صدر ہے اور جنرل سیکریٹری ہے ان کی مشاورت سے بہت جلد انشاءاللہ تعالی تمام جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں ان کو کارڈ ایشو کریں گے. بہت سارے مسائل ہیں, پولیس پرابلمز ہیں, نمبر آف جو پرابلمز ہیں ان کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے بہت جلدی. لیکن سب سے پہلا جو ہمارا جو مین جو کام ہے وہ ہے تنظیم سازی. تنظیم سازی کے لیے آپ دونوں بیٹھے, تینوں بیٹھے, چاروں, ٹھیک ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو عملی شکل دے دیں, پریکٹیکل بیسس پہ. اس مصروفیت کے دور میں یہاں آئے اور تشریف لے کر آئے, اور اس کے بعد میں جناب ڈائریکٹر صاحب کا, چیئرمین صاحب کا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں آئے اور اس پروگرام کو مونیٹائز کیا. اور ساری باتیں تو ہمارے چیئرمین صاحب سلیم صاحب نے سب وضاحت کر دی کہ ہم نے کیسے اسٹرگل کر کے 2 سال تک ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں تھا. ہم نے 3 بندوں سے اسٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ آج کل ہمارے پاس 25 سے 30 نوجوان ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بھی کوشش کریں گے. علاقے کے جتنے مسائل ہیں, ہمارا اہم منشور میں سب سے پہلے یہ شامل ہے کہ علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان کو اجاگر کریں. اگر میڈیا والا ہمارے ساتھ دے اور جتنے بھی یہاں کے لوکل ہمارے جو لڑکے یوتھ کے یہ ساتھ دے تو انشاءاللہ ہم کرنول کو بہت ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. باقی کسی بھائی کو بات کہنی ہو تو کیسے کام کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں پتہ چلے کہ بھئی کتنے ورکرز ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایڈمیشن کروانا تھا تو اصل میں جتنے بھی آپ آج کل سرکاری کالج جائے یا اسکول جائے وہاں کا بغیر سفارش کے ایڈمیشن نہیں ہوگا. کہہ رہے تھے کہ آپ جا کے چیئرمین کا وہ لے کر آئے, اسٹیمپ لگائے, اس سے آپ مطلب درخواست لے پائے. باقی جتنے بھی ہم نے وہاں کے لڑکوں سے پوچھ گچھ کی تو ان کے جو نمبر ہیں میرٹ لسٹ سے بھی کم تھے, ان کو ایڈمیشن ملے سفارش کی بنا پر. تو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ سفارشی نظام کے خلاف انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے اور جتنی بھی کوشش کریں آپ لوگ بھی اس کو اجاگر کریں کہ یار اس طرح جو آج کل حالات چل رہے ہیں سرکاری اسکولوں کے, کالجز کے, اس پر بھی آپ لوگ مطلب وہ کرنا. اچھا, میں آپ کے 2 مسائل کا سوال کرتا ہوں, پولیس مسائل, ایڈمیشن مسائل. اگر کرنول کے میں جب آپ کو مکتب والے اگر آپ کے پاس ٹیوب ہے تو فوری طور پہ اپنے ویڈیو کیش کریں, فوری طور پہ, اور مجھے سینڈ کر دینی ہے, آپ اظہر بھائی کو سینڈ کر دیں, اس کو بھی کریں, یا بھائی صاحب کا گروپ میں آ جائے فوراً سینڈ کر دیں. وہ ہمارا کام ہے آج تک پہنچانا, ہمارا کام ہے بھائی صاحب کرنول کو چلانا. ٹھیک ہے, جب چلتی ہے تو اس کو شرم آتی ہے. یہ ملک میں ایسا ہے کہ ایک بندہ میں غلط ہوں, میں تب تک نہیں مانتا جب تک مجھے میرا آئینہ دکھنا چاہیے. میں نے رشوت لی ہے, میں کو ثبوت دو, لی ہے, مجھے پتہ ہے میں نے جرم کیا ہے, لیکن وہ ثبوت دو. تو لہٰذا کورٹ ہو یا کوئی محکمہ ہو وہ ثبوت مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ آپ اپنا موبائل نکالیں فوری طور پہ اور وہ ویڈیو وہ ریکارڈنگ شوٹ کریں, ہم فوری طور پہ اس کو چلائیں گے اور اس پہ عمل بھی کروائیں گے. اگر ہم نزدیک ہوئی ہماری ٹیم تو 10-15 منٹ ٹائم دے, ہماری ٹیم کو آپ پہنچ جائیں. ہمارے پاس DNC وین بھی ہے, ٹیم بھی ہے, 24 گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں کہ صبح ہم 9 بجے آتے ہیں تو 4 بجے جاتے ہیں, ایسا کوئی چیز نہیں ہے. ہماری سروس 24 گھنٹے. لیکن سب سے اس ٹائم سب سے پاورفل ہے سوشل میڈیا. آپ کے ٹی وی چینل اخبارات بہت پیچھے رہ گئے ہیں, سوشل میڈیا سب سے ایکٹیو ہے. ہماری ٹیم اس طرح اتنی ایکٹیو ہے کہ آپ ویڈیو جیسے ہی بھیجیں گے صرف ہم نے پریشانی چینج کرنی, بھائی صاحب ٹیکنالوجی کی ہم نے اس کے بعد اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کی ہوگا. کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے ہمیں چاہیے. تھینک یو. ٹھیک ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو عملی شکل دے. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کسی چیز کا, خصوصاً جو بیسک مسئلہ ہمارا ہے ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہمارا پرائمری اسکول ہونا چاہیے. ہمارے اس پورے ایریا میں یہاں پہ محلہ فاروق اعظم, گلشن کالونی, اتفاق کالونی, اقرا کالونی اور اتنے تقریباً زیادہ آبادی یہاں پہ ہے. یہاں پہ کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا ہمارے اس ایریا سے. دیکھیے, اب ایک بہت ہی بہترین بات کی ہے سر, پوائنٹ نوٹ کرنے والی ایک بات ہے. ہمارا اپنا اسکول چل رہا ہے, اپنے اسکول کے اندر بندہ کھڑا ہے, اس کا بزنس متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب پرائمری اسکول بنے گا اس کے 300 بچے تو ادھر چلے جائیں گے. ادھر خارج بیٹھا رہے گا لیکن اس کے باوجود پوائنٹ اٹھا رہا ہے کہ بھائی اسکول نہیں ہے, اسکول ہونا چاہیے.
اصل میں اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ پیرنٹس میرے پاس آ جاتے ہیں. کچھ میرے اپنے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب مجھے فیس دیتے ہیں لیکن وہ خود کام کرتے ہیں. میرے یہاں پہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو پلے گروپ نرسری پریپ میں کام پڑھتے ہیں اور وہ سیکنڈ ٹائم جا کے کسی سی والے کے پاس یا قاسم بھائی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں یا کسی اور کے پاس 100 روپے دن کا وہ مزدوری لیتے ہیں. اور اگلا جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو میری بھی مجبوری ہوتی ہے کہ مجھے بھی آگے رینٹ دینا ہوتا ہے, اسکول ٹیچرس کی سیلری دینی ہوتی ہے, اس لیے مجھے وہ مجبوراً لینا پڑتا ہے. جب میں لیتا ہوں شدید مجھے درد ہوتے ہیں. اس دن مجھے امی نے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس کر دیجیے, بندے نے آپ کو دیے جس بچے نے. میں نے کہہ دیا گھر میں کیا بچہ بلڈنگ والے کے پاس کام کر کے پیسے لے کے آیا اور وہ پیسے مجھے دیے فیس میں. تو یہ جب آپ یہاں پہ ہوں گے اور آپ جب محسوس کریں گے تب آپ کو فیل ہوگا, آپ کو درد ہوگا کہ یہاں پہ کتنے پرابلمس ہیں. یہاں پہ اکثر میرے اسٹوڈنٹس سے 10-15 اسٹوڈنٹس, میرے 100 اسٹوڈنٹس میں سے 10-15 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی عمر 10, 12, 13 سال کی ہے اور وہ مزدوری کرتے ہیں اور یہاں پہ مجھے 300-400 فیس دیتے ہیں. یہاں پہ سب سے ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہو. دوسری بات, یہاں پہ کوئی ڈسپینسری نہیں ہے. اسپتال تو چھوڑیں گے, یہاں پہ کوئی ڈسپینسری نہیں ہے. اس طرح یہ باقی اللہ بھائی نے بتا دیا, ڈسپینسری یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ہمارے مریض ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں, اس پہ میں بات کروں گا. جو یہاں پہ ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں, یہاں پہ لوکل جو لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہے ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, اور یہاں پہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں, عورتیں ہیں, ان کو مطلب اس طرح اس پوزیشن پہ لے کے جاتے ہیں, کچھ تو مر بھی جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ بھی ابنارمل ہو جاتے ہیں بچے. تو اس کے لیے میں میڈیا والے سے گزارش کروں گا کہ یہ اس کے لیے بھی آواز اٹھائے اور ہماری آواز ایوان بالا تک پہنچائے. تیسری بات جو یہاں پہ ہے پارک. یہاں پہ اکثر ہم کیونکہ فرسٹ ٹائم ہمارا اسکول ہوتا ہے 4 بجے تک ہم اسکول میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم فری ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ ہم جا کے بیٹھ جائیں, کیونکہ کسی گلی میں کسی کے پاس ہم جا کے بیٹھ نہیں سکتے. تو ہمیں مجبوراً جا کے یہاں پہ کھیتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. وہاں پہ جب ہم بیٹھتے تو ہمارے آس پاس جو نشے والے پولٹری وغیرہ یا آئس پینے والے وہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کے جو اسمیل ہیں یا جو بھی چیزیں وہ ہم پہ اثرات ہوتے ہیں, ہمارے یوتھ پہ اثرات ہوتے ہیں, ہمارے نوجوانوں پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بھی ایک ہمارا مطالبہ ہے وائس ایکٹیویٹ کا کہ یہاں پہ ایک پارک ہونا چاہیے ہماری یوتھ کے لیے. اس پہ چوتھی جو بات ہے یہاں پہ گراؤنڈ کی ہے, پارک کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ, کیونکہ یہاں پہ اکثر میں نے شاید آپ کچھ قاسم لوگوں کو یاد بھی ہو کہ یہاں پہ میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ اپنی مدد میں نے گراؤنڈ بنائی تھی, لیکن وہ کچھ ٹائم تک تو کامیاب رہی تھی. بعد میں کیونکہ زمین ہماری اپنی نہیں تھی, زمین گورنمنٹ کی نہیں تھی, کسی اور کی تھی, تو ان لوگوں نے لے لی اور آگے سے ان لوگوں نے شکایتیں کی, ہمارے بڑے لوگ ہیں. تو میری گزارش ہے کہ یہاں پہ ایک گراؤنڈ بھی ہو. یہاں پہ ہمارے ساتھ اچھے پلیئرز ہیں, ہمارے تقریباً 10 ٹیمیں تو یہاں پہ ہوں گے نا. استرنول کے 10 ٹیمیں, ہارڈ بال کے 10 ٹیمیں ہیں. کسی بھی ٹائم میں یہ قاسم بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے جتنے بھی ٹیم ہیں, جتنے بھی ہارڈ بال یا والی بال یا جتنے بھی پلیئرز ہیں یہاں کے, ان سب کو اکٹھا کریں اور ہم ایک احتجاج کریں کسی چیئرمین کے پاس. جہاں میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا سا اکیلا محسوس نہیں کر رہا, لیکن میرے آپ سب یوتھ سے گزارش ہے کہ میرے لیے نہیں, اپنے لیے اٹھیں, اپنے مستقبل کے لیے اٹھیں. ہمارے جتنے بھی چھوٹے آپ کے بھائی ہیں, آپ کے آنے والے نسلیں ہیں, ان کے لیے اٹھیں, تاکہ آج اگر یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اگر ہم 10-20 لڑکے اکٹھے ہوں گے, وہ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے فیس بک آئی ڈی پہ کمنٹس نہ کریں, صرف جسٹ اس وجہ. اگر میرے ساتھ 10-20 لڑکے ایسے ہیں کہ وہ آج جا کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اس کو پوسٹ کریں اور اس کی آئی ڈی پہ کمنٹس کریں, تو کل وہ کس کو جواب دے گا؟ سارے یوتھ کو جواب تو نہیں دے سکتا نا, خود وہ تسلیم کر لے گا اور ہمارے کام بھی کرے گا. تو اس کے لیے میں یہ 4-5 مطالبے ہمارے ہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے میں وہ اپنا حق لینا, ہمارے حکمرانوں سے اپنا حق لینا. کیونکہ بلدیات کے ٹائم میں, جنرل الیکشن کے ٹائم ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو یا تو بیچ دے دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں, یا کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پلاٹ دے دیتے ہیں. وہی پرانا سسٹم جو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کھیلا گیا ہے وہ آج بھی کھیلا جا رہا ہے. تو اس لیے میری کوشش ہے, ہماری وائس آف یوتھ کی یہ کوشش ہے کہ سارے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے جو حق ہے اس کا پوچھے.
یہاں پہ ہمارے فرنٹ ہے، یہاں پہ ہمارے پرائمری اسکول ہے، اور جس کی بات اس نے کی ہے یہاں پہ گورنمنٹ جو کالج ہے ترنول میں، وہاں پہ ہمارے جو کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہے یا غریب ہے، وہ ایف اے سی یا پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو وہ کالج والے ایڈمیشن نہیں دے رہے کیونکہ ان کے پاس ٹیچرز ہی نہیں ہے یا کوئی بھی رومس کی پرابلم ہے، لیبارٹریز کی پرابلم ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے. یہ بھی آپ